الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مطفية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت من نبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما.
إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پربھو کے امام زمان بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. سلام سے پہلے رسول کی شان میں عطا. ایبا پہ سوال پڑھیے محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کے نام آپ کے نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا. سبحان اللہ. آپ کے نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا. آپ کے نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا. کیوں کہ دین کو چاہیے شبیر کا صدقہ زہرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا. کیا خبر عرش پہ یا چادر تطہیر میں تھا. کیا خبر عرش پہ یا چادر تطہیر میں تھا. جب کیا آپ نے اللہ کو سجدہ زہرا. آپ کے نام سلامت رہیے. لوح محفوظ کو لوح محفوظ کو محفوظ رکھا ہے جس نے. لوح محفوظ کو محفوظ رکھا ہے جس نے. وہ ولی تیری حفاظت میں کیا کہنے بھائی. رہتا زہرا. ایک جگہ روک کے جبریل کو خالق بولا. ایک جگہ روک کے جبریل کو خالق بولا. اس سے آگے کا علاقہ ہے تمہارا. کیا کہنے
چاہیے اللہ کا دین کو چاہیے شبیر کا صدقہ زہرا ایک اور شعر بڑا زبردست سامنے آ گیا آپ سب کی خوبصورت سماعت میں ذکر کروں فاتر ارض و سماوات ہے تسبیح بطول فاتر ارض و سماوات ہے تسبیح اور اللہ کی تسبیح ہے زہرا زہرا آپ کے نام کا کرتا ہے وظیفہ زہرا صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو لگا ہے پہلو میں فاطمہ کے وہ زخم جو لگا ہے پہلو میں فاطمہ کے اس زخم میں چھپے ہیں اس زخم میں چھپے ہیں سب زخم کربلا کے اس زخم میں چھپے ہیں سب زخم کربلا کے اور کس در کی بات ہو رہی ہے لایا جہاں فرشتہ آیات نما کی جس در پہ آ کے رکنا عادت تھی مصطفیٰ کی ہنستے رہے ہیں فاسق دروازہ وہ گرا کے وہ زخم جو لگا ہے دیکھے ہیں فاطمہ نے دربار میں وہ منظر زینب سے بولی زہرا اب قبر میں بھی جا کر لوحے پڑھے گی زہرا زینب تیری رضا کے وہ زخم جو لگا ہے اور سب سے بڑے مسائل کیا تھے بیوی کے خیر النساء پہ بابا کیا لفظ ہے خیر النساء خیر النساء پہ بابا مشکل کی وہ گھڑی تھی
رہے تھے سب صحابی زہرا مگر کڑی تھی خوش ہو رہی تھی امت زہرا کا دل دکھا کے چہرے پہ نیل ہے اور پہلو میں زخم گہرا ٹوٹی ہے بس لیا تو مشکل ہے سانس لینا ٹوٹی ہے بس لیا تو مشکل ہے سانس لینا حیدر کو کھا رہے ہیں سب زخم سیدہ کے اور سچے گواہ میرے جھٹلا دیے ہیں بابا وارث نہیں میں تیری غاصب یہ ہنس کے بولا اور پھر کیا کیا ٹکڑے تیری سند کے دربار میں اڑا کے کب ہیں سقیفہ والے زہرا کے صرف قاتل دیکھے اسد کوئی تو ان قاتلوں میں شامل قاتل ہے مرتضیٰ کے قاتل ہے مصطفیٰ کے وہ زخم جو لگا ہے پہلو میں فاطمہ کے پر محمد محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاغدہ بھائی محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ کیا کہنے سبحان اللہ ایسے ہی قرآن مصطفیٰ کی جی اس کری کیا کہنے حقیقت
حقیقت ہے فاطمہ معراج میں جو اتری وہ آیا معراج میں جو اتری وہ آیا ہے فاطمہ. کیا بات ہے بھائی بابا. حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شاہزادوں کی جنت خدودیہ جناب زہرا بلند تر صلوات صلی اللہ محمد علی محمد. اور حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو حیدر کا نام کیوں نہ جناب امیر ہو حیدر کی سب سے قیمتی فاطمہ اور ثقلین سارے شیعہ دعائے بطول ہیں خالق خدا ہے باعث خلقت قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر ہے مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر تربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے ارے پہلو سے ہاتھ میرا اب تک نہیں ہٹا ہے ارے مہدی مجھے سنبھالو مہدی مجھے سنبھالو غیبت سے جلد آ کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے ارے اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری ہے ارے لائے ہیں اپنے گھر تک لائے ہیں اپنے گھر تک حسنین خود اٹھا کر
سب نے رلا رلا کر ظالم ہے تازیانہ جس ہاتھ پر لگا ہے ارے وہ ہاتھ فاطمہ کا اٹھ ہی نہیں رہا ہے ارے پڑھتی ہے اب نمازیں پڑھتی ہے اب نمازیں ایک ہاتھ ہی اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر اور پہلو میں درد اتنا ہے کہ تڑپ رہی ہے ارے چلنا بھی اب ہے مشکل اٹھ اٹھ کے گر رہی ہے ارے چلتی ہے ایک شانہ چلتی ہے ایک شانہ دیوار سے لگا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر منظر بڑا کٹھن تھا ارے منظر بڑا کٹھن تھا جس دم لگا تماچا سر بنتے مصطفیٰ کا دیوار سے لگا ہے ارے منہ پیٹتے ہیں حیدر منہ پیٹتے ہیں حیدر آنکھوں سے خون بہا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا کا در جلا کر زہرا پہ در گرا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم بار دیگر نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد اللہ کے ساتھ ایک خطا اور پھر مرسی کی چلتا ایک بار مل کے درود پڑھ رہے محمد علیہ محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بلند
خوان فاطمہ اور اتری ہے اتنی آیتیں زہرا کی شان میں اور اتری ہے اتنی آیتیں زہرا کی شان میں قرآن حق بھی بن گیا دنیا سے کیوں بلند نہ سورہ فاتحہ جب خلق سے وقت سفر فاطمہ تب زینب و شبیر کو پاس اپنے بلایا کوئی بہتر بیٹے کو چھاتی سے لگایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے کس میری دولت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار محبوب الہی کی امانت سے خبردار بیٹی سے زہرا نے بڑے دکھ سے ہے پالا یہ روح میرے جسم کی ہے گیسوں والا سمجھی سے آنکھوں کی ضیا گھر کا اجالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا حجرے سے کبھی گرم ہوا میں نہ نکالا سوئی ہوں تو پہلے سے چھاتی پہ سلا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر چکی بھی جو پیسی ہے تو گودی میں لٹا کر اے لاڈلی سے لال کا دشمن ہے زمانہ شبیر کو میری نظر بد سے بچانا تکلیف بھی سہ لیجیو ایزا بھی اٹھانا صدقے گئی مادر کی وصیت نہ بھلا
پھرو کہ یہ حیدر سے مخاطب ہوئی زہرا اب سے ہے یہ سخن آخری میرا اب سے ہے یہ سخن آخری میرا میں قبر میں پڑوں گی گلے بانے کفن کو ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو ایزا نہ ہو کچھ میرے حسین اور حسن کو پھر ہوئی بہت مل کے گلے بیٹوں سے زارا فرمایا تمہیں دولہا بنے آنا دیکھا فضا سے کہا قبر نبی پر انہیں لے جا روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بیٹھا روئے نہ میرے سامنے یہ ان کو تو بیٹھا اے فضا کبھی رنج انہیں ہونے نہ دینا یاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا یاروں کو میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا جب خلق سے وقت ظفر فاطمہ آیا محمد و آل محمد صلوات اللہ سے صلوات پڑھتے ہوئے آپ قریب ہو جائیے گا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے ثانی مجلس کے مرحومین حاضرین کے مرحومین اموات مومنین مومنات شہداء اسلام شہید قاسم سلیمان شہید ابو مہدی مہندس اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان تمام کو شامل ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات پڑھیے گا بابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مختلف جگہوں پر ایام فاطمیہ کی سلسلے کی مجلسیں چل رہی ہیں. جیسا کہ میں نے محرم و سفر میں یہ سلسلہ رکھا تھا کہ جو قریب کے علاقے ہیں تو جہاں وہ موضوع چھیڑا ہے تو اس موضوع کو وہیں پر مکمل کریں.
تو لہذا مہندس رضوی صاحب کے پچھلے ہفتے اسی آیت کو موضوع بنا کر گفتگو کی تھی. سورہ فرقان کی آیت ہے, آیت کا نمبر 30 ہے. بلکہ ایک جملہ ابتداءً یوں کہتا چلوں کہ قرآن مجید کے سورہوں کے نام ہیں اور ہر نام کے پیچھے ایک وجہ ہے, ایک ریزن ہے, ایک سبب ہے. اس سورہ کو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نام ہی فرقان ہے. اس کا نام ہی فرقان ہے. فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا سورہ. سبحان اللہ. حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا سورہ. بھائی یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے جو القاب ہیں ان میں سے ایک لقب ہے کہ آپ فاروق ہیں. اور نبی نے فرمایا یا علی انت فاروق امتی, تم میری امت کے فاروق ہو. اب اگر کوئی اور ہوگا تو نبی کی امت میں نہیں ہو سکتا ہے. دل کے سلوات پڑھیے گا. تخصیص کرتی ہے نا نبی اپنی امت کے ساتھ. انت فاروق امتی. قرآن مجید کہ اس آیت کی توضیح سے پہلے پہلی آیت پہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو بابرکت اللہ کی ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا. سبحان اللہ. تو فرقان کو نازل کیا کیا مطلب ہے؟ کیا کہنے, قرآن کو نہیں, قرآن کے بہت سے نام ہیں. سبحان اللہ. اچھا قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے, قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے, قرآن کا ایک نام کتاب بھی ہے, قرآن کا ایک نام امام بھی ہے. جب نبی نے کہہ دیا کہ قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں تو جو قرآن کا نام ہے وہ اہل بیت کے نام ہے. جو قرآن کے نام ہے وہ اہل بیت کے نام ہے. جو قرآن کے نام ہے وہ اہل بیت کے نام ہے. عزیزان گرامی, علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن علی کے ساتھ ہے. لیکن اگر اس دن کا جملہ ذہن میں ہے کہ اگر فاطمہ کے حق میں نبی شکایت کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی تم فاطمہ کے ساتھ ہو, فاطمہ تمہارے ساتھ ہے. تو قرآن یہ بھی ہے نا, بولتا قرآن ہے. بے شک. عزیزان گرامی, نزل الفرقان, خدا نے جو بابرکت اللہ ہے اس نے نبی کے سینے پر جو قرآن نازل کیا اس کی ایک خاص بات یہ ہے حق اور باطل کو الگ کر دیتا ہے. حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے. اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا, بڑی تعداد ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کی, بلکہ جتنا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اتنا حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ بعض وہ لوگ کہ جنہیں میں جرأت پیدا ہو گئی وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم اچھی قرآن نہ پڑھتے ہیں نہ ہم حق سے اتنے دور ہیں. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے, نماز پڑھنے والوں کے سلسلے میں بھی یہ شکایت. تو بہرحال یہ دلیل مستحکم نہیں. اس بات سے آپ کے لیے جواز نہیں پیدا ہو جائے گا کہ آپ نماز چھوڑ دیں, قرآن چھوڑ دیں, دین چھوڑ دیں. بلکہ جب دین کے قریب آئیں تو ان باتوں کو چھوڑ دیں جو دین چاہتا ہے کہ ترک کر دی جائیں. قرآن کا جو مطالبہ ہے, جو تقاضا وہ پورا کیا جائے. بلکہ آگے بڑھ کر ایک حدیث ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آنے والا آیا, کہتا مولا میری سمجھ میں ہے کسی بنی و بقال کا وعدہ تو ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون, یہ بھی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ بھی ہے کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز سے پہلے برائی, نماز کے بعد برائی, نماز کے دوران زبان پہ نہیں آ سکتی تو ذہن میں اور دل میں برائی, تو ختم تو نہیں ہو رہی نا. تو یہ نماز روک کہاں رہی ہمیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو آنے والے نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ میں کیسے مجھے اندازہ ہو جائے کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا جتنی مقدار میں تم گناہوں سے بچتے جاؤ گے اتنی مقدار میں تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے. تو قبولیت کی سند کہاں ملے گی؟ بس جتنا آپ گناہوں سے دور ہوئے اتنا آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے, اتنی عبادت قبول ہو رہی ہے, اتنے اعمال قبول ہو رہے ہیں, اتنی مجالس کے اثرات ہماری ذات پر, ہماری سوسائٹی پر, ہمارے خاندان پر, ہماری نسلوں پر, ہماری جنریشن پر منتقل ہو رہے ہیں. اب آئیے
فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا. یہ نبی کے سینے پر نازل کیا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے اے نبی آپ کو ہم نے عالمین کے لیے نذیر بنا کر. واہ واہ واہ. اچھا یاد رہے ہمارے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ دال ہو، زے ہو، وا ہو، واد ہو، سب ایک جیسے. یعنی اردو زبان میں بڑی عدالت پائی جاتی ہے یا انصاف، کیا کہیں گے آپ؟ مل کے صلوات پڑھیں بابا. لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہوں گا کہ اردو جب بولی جائے تو اس میں عربی بولی جائے. جس طریقے سے اردو بولی جائے تو اس میں عربی بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب عربی پڑھی جائے تو اس میں اردو شامل نہ کی جائے. تو بہرحال نذیر یہاں ڈرانے والے کے معنی میں ہے، اردو والا نذیر نہیں ہے کہ آپ کو ایک مثال بنا کر پیش کیا. بہرحال نبی مثالیں لوگوں کی. تو اب کہا آپ کے لیے نبی جو ہے نذیر بن کے آئے. وہ نبی جو نذیر بن کر آئے پہلی آیت میں، درمیان میں 28 آیتیں اور گزرتی ہیں. مجھے تیزی سے اپنا موضوع پر آنا. اب آنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وقال الرسول، اور رسول کہہ رہا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں گا کہ پورے قرآن مجید میں کہیں آپ کو قال رسول نہیں ملے گا. پورے قرآن مجید میں قل جو ہے ان کو حکم دیا گیا اور کہو، قال نبی نے کہا. یعنی نبی کے لیے کہ قال رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں حدیث کے جملے ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں گا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر نبی کے لیے لفظ قال رسول آیا، صرف ایک جگہ ہے. پورے قرآن میں صرف 4 مرتبہ محمد نام آیا ہے. ایک جگہ قال رسول آیا. دوسرے نبیوں کی نسبت سے قال ضرور آیا، لیکن ہمارے پیغمبر کے لیے قال رسول. اچھا یاد رہے قال رسول کہہ دیا جاتا تو بات اور تھی. قال رسول جو ہے الف لام کے ساتھ استغراق، یعنی بات بہت اہم ہے. بات بہت اہم ہے. تو یہ بات ہے کیا؟ وہ نبی جو صبر کرنے والا، وہ نبی جو شکر کرنے والا، عزیزو نبی جس نے امت کو شکایت سے روکا، وہ نبی جو پوری عمر امت کے لیے دعائیں دے رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے. قیامت کے دن وہ شکایت لے کے جا رہا ہے. قیامت کے دن وہ شکایت لے کے جا رہا ہے. کہہ رہے وقال رسول. اچھا نبی کے نام کی نسبت سے نہیں کہا جا رہا ہے، رسالت اور منصب کی نسبت سے. تو پتا چلا کہ منصب کے تقاضوں میں جہاں دعا ہے، جہاں صبر ہے، جہاں شکر ہے، جہاں تمہارے حاجات کی برابری ہے، جہاں ہدایت ہے، جہاں رہنمائی ہے، جہاں شفاعت ہے، وہی منصب کے اندر یہ بھی تقاضا ہے کہ اگر ظلم ہوگا تو شکایت بھی کی جائے گی. ظلم ہوگا تو شکایت بھی کی جائے گی. اچھا وہ پوری عمر نبی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پروردگارا ہے میرے معبود ہے میرے اللہ میرے قوم کی ہدایت کا یہ نہیں جانتا. وہ نبی جو پوری عمر دعائیں یہ کر رہا تھا، قیامت کے دن شکایت لے کے جا رہا. اور وہ بھی اللہ سے جو شکایت کر رہا ہے تو اس کی ربوبیت کا واسطہ دے کر. آپ یہ دیکھیں یا رب اے میرے پالنے والے. آپ اندازہ لگائیں کہ کسی نے آگے ساجد کے آل محمد امام جعفر صادق بلند ترین صلوات پڑھیے گا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت سی باتیں معصوم نے بتائی ہیں. بھائی یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، وضو کیا جائے، قبلہ ہو جائے، گناہوں کو یاد کر کے استغفار کیا جائے، خدا کی حمد کی جائے، درود پڑھا جائے، تمام. ان میں یہ کہ اللہ کے اسم اعظم کا واسطہ دیا جائے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے رب کو گڑ گڑا کے کہے یا رب یا رب یا رب، وہ دعا ضرور. یہی وجہ کہ آپ دعائے کمیل دیکھتے ہیں کہ دعائے کمیل میں کئی مقام ہے جہاں پر آپ اپنے رب کو آواز دے رہے ہیں یا رب یا رب یا رب. بڑی بڑی جو تاریخیں آتی ہیں، شبہ قدر آتی ہے، اس میں اپنے رب کو پکارتے ہیں یا رب یا رب. کہ رب کو بہت پسند ہے کہ کوئی اپنے رب کو پکارے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ کوہ طور پر جب جاتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگارا تو قریب ہے یا دور ہے؟ اگر قریب ہے تو سرگوشیاں کروں، اگر دور ہے تو مناجات کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ندا دوں تجھ سے، ندبہ کروں تجھ سے. تو اب عزیزان اکرامی یا رب. تو رسول قیامت کے دن
اپنے رب کو جب خطاب کریں گے، شکایت لے کے جائیں گے تو کہیں گے یا رب اے میرے پروردگار. اچھا جب رسول پہ لوگوں کی نگاہیں ہوں گی نا تو رسول جو بولیں گے تو اس کی طرف بھی تو توجہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب جو رسول اس وقت کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد کہیں اے میرے پروردگار، اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ انا قومی، اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو مہجور کر دیا. اب جو مہجور کر دیا، میں نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ عزیزان گرامی، قرآن سے مراد صرف یہ دفتی کے درمیان رہنے والی یہ کتاب ہی نہیں ہے کہ جس کی نبی شکایت کریں گے، بالکل اس کی شکایت کریں گے، بلکہ یہیں پر میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوا چلوں، بہت کامن ہے، کئی مرتبہ نقل کی جاتی، لیکن ایک اہم ترین اور نیا نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. مل کے بلند ترین صلوات پڑھے گا. قیامت کے دن تین چیزیں شکایت کریں گی، بڑا مشہور ہے. عالم شکایت کریں گے، مسجد شکایت کرے گی، قرآن شکایت کرے گی. بظاہر یہ تین افراد ہیں، تین مصداق، مسجد، عالم، قرآن. اچھا مسجد جب کہیں گے تو مسجد عالم نہیں ہے، جب قرآن کہیں گے تو قرآن عالم بھی ہے، قرآن بھی ہے، لیکن مسجد نہیں ہے. جب آپ عالم کو کہیں گے تو عالم عالم ہے، مسجد اور قرآن کا مرتبہ نہیں رکھتا ہے. اب آپ کوئی ایسا گھرانہ تلاش کریں جہاں کسی ایک ذات میں تینوں مساجد کوئی ایسا گھرانہ تلاش کریں جہاں کسی ایک ذات میں تینوں مساجد ملتے ہوں، وہ اپنے آپ میں قرآن بھی ہوں، وہ اپنے آپ میں مسجد بھی ہوں، وہ اپنے آپ میں عالم بھی ہوں. اگر مسجد ہوں تو اس طرح سے ہوں کہ مسجد کی سرحدیں کس طرح سے ہوں گی کہ جب مسجد بنے گی، مسجد نبوی بنے گی تو اس کے بعد لوگوں کے گھروں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، لیکن جیسے ہی آئے تطہیر آ جائے گی تو اس کے بعد جو رزق کے قریب تھے، جو نجاست کے قریب تھے، جو جہل کے قریب تھے، جو شرک کے قریب تھے، جو قریب و قربت تھے، جن کا ماضی مستقبل خطرے میں تھا، تو ان کے گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. لیکن جو ماضی میں بھی ہادی تھے، مستقبل میں بھی ہادی ہوں گے، حال میں بھی ہادی ہے، جو کل بھی ناجی تھے، آج بھی نجات دینے والے، کل بھی ضامن تھے اور آگے بھی ضامن ہوں گے، تو ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. عزیزان گرامی، ہم سے کہا جاتا ہے کیوں درود میں محمد و آل محمد کہتے ہو؟ اس لیے کیونکہ یا تو محمد کے گھر کا دروازہ کھلا تھا یا آل محمد کے گھر کا جو الحمدللہ ہم بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ تشیع کی پہچان ایران ہے. بارگاہیں ہماری اتنی آباد ہیں، علم و اجتہاد کی بستیاں ہیں، اتنے مومنین ہیں. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ درود کی طاقت دیکھو گے، درود کی شان دیکھو گے. صرف ایک وہ مناظرہ جس کے اندر فاطمہ کا حق ثابت ہو گیا تو پورا ملک جو ہے شیعہ ہو گیا ہے. نہیں توجہ نہیں دیا آپ نے. اگر ایک بار کسی بستی کے اندر حق فاطمہ ثابت ہو جائے تو تشیع کی لہر چل جاتی ہے. حق فاطمہ ثابت ہو جائے، کیونکہ جو مناظرہ ہوا اس مناظرے میں علامہ ہلی نے جو ثابت کیا، اس میں یہی تو ثابت کیا کہا کہ دیکھیں پچھلے انبیاء جو بھی آئے، شریعتیں لے کے جو آئے، صاحبان شریعت کی بات ہوگی. موسیٰ شریعت لے کے آئے، موسیٰ کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون. ابراہیم کے لیے کیا ہے؟ سلام علی ابراہیم. نوح کے لیے کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. بس جتنے انبیاء جن کی شریعتوں کو کینسل ہونا تھا، ایبولش ہونا تھا، منسوخ ہونا تھا، ختم ہونا تھا، آگے ان کو نہیں چلنا تھا، تو ان پر تو سلام رکھا، ان کی آل پر سلام نہیں رکھا، لیکن محمد کی شریعت کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، فاطمہ کے ذریعے سے باقی رکھنا تھا، علی کے ذریعے سے باقی رکھنا تھا. لہذا کب محمد پر
بھی سلام ہوگا, آل محمد پر بھی سلام ہوگا. مل کے صلوات پڑھیے گا. تو لہٰذا یہ گھر بھی کھلا رہا ہے, اس گھر کا بھی دروازہ کھلا, اس گھر کا بھی. اتخذوا هذا القرآن. تو فاطمہ قرآن کا درجہ رکھتی ہے, فاطمہ مسجد کا درجہ رکھتی ہے. حرام ہے, حرام. یہاں تک کہ اولاد فاطمہ سے منسوب جو جگہ ہو جاتی وہ حرام ہو جاتی ہے. اولاد فاطمہ سے جو جگہ منسوب ہو جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. اچھا اتنا ہی نہیں ہے, مکہ حرم میں سمجھ میں آتا ہے, مدینہ حرم میں سمجھ میں آتا ہے, نجف حرم میں سمجھ میں آتا ہے, کربلا حرم میں سمجھ میں آتا ہے, کاظمین حرم میں سمجھ میں آتا ہے, مشہد حرم میں سمجھ میں آتا ہے, سامرہ حرم میں سمجھ میں آتا ہے. عزیزوں جو بعض لوگ کئی مرتبہ فاطمہ کی بیٹیوں کے درجے کو نہیں سمجھتے, بحث کرنے کا لگتے ہیں, تو کہا گیا سنو, ارے سامرہ تو حرم ہے, کربلا تو حمر ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دمشق بھی حرم ہے, قم بھی حرم ہے. اور اتنا ہی حدیث مکمل کرو اور اس کے بعد مل کے صلوات پڑھے گا. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ مختصر طور پہ 4 حرم ہے. مکہ اللہ کا حرم ہے, مدینہ نبی کا حرم ہے, اور نجف علی کا حرم ہے, اور قوم ہم اہل بیت کا حرم ہے. مل کے صلوات پڑھیے گا. فاطمہ کی بیٹیوں کے بڑے درجے ہیں عزیزوں. امام رضا کی جو بہن ہے, امام محمد تقی کی جو پھوپھی ہے, وہ تو جناب فاطمہ معصوم قوم ہے. لیکن زینب کون ہے؟ حسن اور حسین کی بہن. اللہ اکبر. زینب کون ہے؟ امام زین العابدین کی پھوپھی ہے, جو 1 یا 2 موقع پر اپنے بھتیجے کی مدد فرمایا اسے معصوم قوم کہتے ہیں. جو مسلسل مدد فرمایا اسے جناب زینب. گفتگو میری کہاں سے کہاں چلی گئی, میں واپس کرتا ہوں. آل محمد, ایک گھر محمد کا ہے, ایک آل محمد کا, دونوں کے دروازے کھلے ہیں. اسے اور آسان کر دیں, ایک اور آیت پڑھیں اور اس کے بعد اس حدیث کو سمجھ سکیں. سورہ نور کی آیت ہے, آیت کا نمبر 36 ہے. مسلسل آیت ہے جس میں خداوند تعالیٰ نور کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. کچھ گھر ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. کفی بیوت, ان گھروں میں ان کے لیے حکم یہ کہ اذن اللہ ان ترفع, ان کی دیواروں کو بلند کر دیا. ترفع نہیں سمجھ میں آیا؟ ارتفاع ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا, نہیں اور آسان کر دیں. آپ اردو سے نہیں بات کرتے, قرآن سے بات کرتے ہیں. خانہ کعبہ ہے, اسماعیل انہوں نے قد نکال لیا ہے, اب اس لائق ہو گئے کہ باپ کی مدد کر سکتے ہیں. اب مٹی گارا اٹھانے کے لائق ہو گئے. جب چھوڑ کے گئے تھے تو ماں کی گود میں تھے. اب جب ابراہیم واپس آئے تو بھائی ایک مرتبہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, سورہ بقرہ آیت 128, کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کیا. کیا بلند کیا؟ اچھا جو بیس تھی, جو فاؤنڈیشن تھی, اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ فاؤنڈیشن کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے قواعد. اچھا آپ لوگ تو اکثر انگلش میڈیم کے پڑھے ہوئے, میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوں, ہمیں جو گرامر پڑھائی جاتی ہے تو اس کو قواعد کہا جاتا ہے. تو قواعد قاعدے سے ہے. تو بہرحال کیا کہا کہ جو فاؤنڈیشن ہے اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا. یرفع یاد رہے, بلند کیا. اور جب بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے تھے تو کہا ساکن قرار دیا تیرے گھر کے پاس. تو وہ کیسا گھر تھا کہ جس کی دیواریں ابھی اٹھی نہیں تھیں, دیواریں ابھی بلند نہیں ہوئی تھیں, لیکن اب اس کی دیواریں بلند کی. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کے گھر کی دیواریں بلند ہوں گی. یہاں کہا جا رہا ہے ایک گھر نہیں, فی بیوتین
تو کچھ گھر ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک استثناء ہے، ایک ایگزمپشن ہے کہ جن کی دیواروں کو بلند کیا جائے. کہ کن کی دیواروں کو بلند کیا جائے؟ آسان کر دوں آپ کے لیے کہ جس گھر کے لوگ بلند ہیں اس کے گھر کی دیوار بلند ہوگی. جو خود بلند ہیں، جن کی نسل بلند ہے، وہ ان کی دیواریں بلند ہوگی. اچھا، دیواروں کے تعلق سے ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کر دوں، مل کے صلوات پڑھے گا بابا. نبی کی زندگی کے کچھ مسلمانوں کے کیسز بھی پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی کی، وہ بیان نہیں کرنے جا رہے. قانون یہ کہ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند کرو کہ پڑوسی کی روشنی اور ہوا رکنے نہ پائے. پڑوسی کا حق کتنا بتائے گا کہ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند کرو کہ پڑوسی کی ہوا اور روشنی رکنے نہ پائے، اس میں رکاوٹ نہ بڑھو. اور اللہ نے اپنی کتاب میں کہہ دیا. لیکن کچھ گھر ایسے ہیں جن کے لیے دیوار کے لیے قید نہیں رکھی گئی. عزیزان گرامی، ان گھروں میں سب سے پہلا گھر تو خود اللہ کا گھر ہے. لیکن جب آپ مکے میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھیے گا جو جار اللہ بنے ہوئے ہیں، جو اللہ کے گھر کے پڑوسی بنے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کی دیوار کی بلند، اس دیوار سے بلند اپنی دیوار بھی کر دی، روشنی بھی چھین لی ہے، ہوا بھی چھین لی ہے. صلوات پڑھے گا بابا. گھروں کے لیے ایگزمپشن یہ کہ ان کی دیواروں کو بلند کیا جا سکتا ہے. اب رسول کے پاس یہ آیت آئی، رسول نے مسجد نبوی میں پڑھ کے سنا دی. بس جیسے ہی سنائی نا رسول نے آیت، تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہے؟ رسول نے فرمایا بیوت الانبیاء. کس کے گھر ہیں؟ نبیوں کے گھر، بیوت الانبیاء. اچھا، کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ سوال نہ کرنے میں عافیت ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ کہتے ہیں سوال کرنے میں عافیت ہے. جب اگر کوئی ہدایت کا متلاشی ہے تو سوال کرے تو اس کے لیے عافیت ہے، نجات. لیکن اگر کئی مرتبہ ہدایت کا متلاشی نہیں ہے اور کسی کی کوئی کمی نکالنا چاہتا ہو اور راز اپنا کھل جائے تو نقصان دہ ہے. اتنا ہی ہے نا. اب ہوا یہ کہ پر جیسے ہی نبی نے کہا کہ یہ جو بیوت ہیں جن کے لیے ایگزمپشن ہے یہ انبیاء کے گھر ہیں، تو ایک صاحب نے فوراً جناب سیدہ مولا کائنات کے گھر کی طرف، حجرے کی طرف اشارہ کیا. کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ بکس دیکھ رہے ہیں آیات نبوی میں. اب میں حق بجانب ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی جو قرآن کے سلسلے میں شکایت کریں گے قیامت کے دن وہ فاطمہ ہے. صرف یہی کتاب نہیں ہے، فاطمہ بھی ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، جیسے ہی کہا کیا یہ گھر بھی ہے، تو نبی کا کیا جواب؟ کہہ دیتے کہ ہاں یہ بھی ہے. جواب یہی ہونا چاہیے تھا. اگر یہ جواب ہو جاتا تو تمام انبیاء اور علی اور فاطمہ بھی برابر ہو جاتے. جب یہ برابر نہیں تو ان کے گھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ برابر نہیں ہے تو ان کے گھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جیسے ہی کسی نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں کی طرح ہیں، تو نبی نے فرمایا نعم من افاضلها، ہاں ہے بلکہ ان سے افضل ہے. مل کے صلوات پڑھے گا بابا. تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، بھائی اس کی دیواریں بلند ہوگی. فاطمہ کے مقام کو اور آل فاطمہ کے مقام کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا؟ این یذکر فی اسمہ، اور اس میں جو ہے نا شائستہ اور سزاوار یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام. یہ وہ گھر ہے جس میں صبح مشام، اس کے بعد یسبح فیہا لہ بالغدو والآصال، اور جس گھر کے اندر صبح و شام اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس ہوتی ہے. یہ کون سا گھر ہے؟ فاطمہ کا. اچھا، جو فاطمہ کا گھر ہے اسی میں اور آگے بڑھ کے ایک بات بیان کرتا ہوا چلوں. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا،
کے بڑے القاب ہیں، لیکن جیسے ہی فاطمہ کہتے ہیں تو صدیقہ تو ہیں، لیکن آپ صدیقہ نہیں کہتے ہیں صدیقہ، ہیں طاہرہ، ہیں سیدہ، ہیں عذرا، ہیں بطول، لیکن کیا کہتے ہیں؟ جیسے فاطمہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زہرا. زہرا کے معنی روشنی، اور اس کی وجہ یہ کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری جدہ مسلح پر ہوتی تھی نا، میری جدہ جب مسلح پر ہوتی تھی تو پھر اس کے بعد مسلح پر آپ ہوتی تھی تو اس کے بعد اس کا نور جو ہے آسمان تک جاتا تھا. زہرا مسلح پر، زہرا مسلح پر. نہیں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، صادق آل محمد کی حدیث آپ کے ذہن میں رہے، آیت ذہن میں رہے. میں کنکلوژن کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب زمین والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تارا دکھائی دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ دیکھو تارا ہے، لیکن ہاں جب زمین پر کسی مرد مومن کے گھر میں ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ گھر تارے کی طرح سے آسمان والوں کے لیے روشن ہوتا ہے، اور آسمان کے فرشتے کہتے ہیں وہ گھر دیکھو جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے، ذکر محمد والے محمد والے محمد بلندر صلوات صلی اللہ محمد اللہ اکبر. تو اللہ کی تسبیح ہوتی ہے بالغدو والآصال. تسبیح تو اس موضوع پہ گفتگو پہلے بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ مسلسل مکمل ایک مجلس پھر کسی موقع پر پیش کروں گا. بہرحال تسبیح ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت اور تسبیح دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اس سے لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے بابا کا ایک دستور تھا، نماز فجر کے بعد نہیں. اور روایت کو بیان کرنے سے پہلے ایک اور روایت جو پانچویں امام کی، بس دونوں روایتیں ملا کے ایک نتیجے پہ پہنچیں گے. پانچویں امام سے ایک مرتبہ پوچھنے والے نے پوچھا بتائیے وہ کون سا حصہ ہے جو دن میں بھی شامل نہیں ہے رات میں بھی نہیں، جو دن میں بھی نہیں ہے رات میں بھی نہیں ہے. ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو سب کافی تھی. یاد ہے جوش؟ یا دوسرے مقام پر شاعر کہتا ہے کہ وہ اذان جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے ایک بندے مومن کی اذان سے پیدا. بھئی یہ دونوں شعر آپ کے ذہن میں رہے. اور مولا سے کسی نے پوچھا کہ کون ہے؟ معمولی آدمی نہیں ہے، پوپ ہے. جو بہت سے سوالات کیے تھے نا اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بتائیے کہ یہ وہ کون سا حصہ جو دن میں بھی نہیں ہے رات میں بھی. امام نے فرمایا یہ صبح کا حصہ ہے، بین الطلوعین. سبحان اللہ. اچھا بین الطلوعین میں نے اور ہارڈ کر دیا آپ کے لیے. اب پانی ملا دیتا ہوں، مل کے سلوات پڑھیں آواز. کیونکہ ہم لوگ جنرلی ایک ہی طلوع جانتے ہیں، اور اگر بہت جانتے ہیں تو مطلع جانتے ہیں. کیوں بھائی سہتے تو طلوع تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ترہی محفل ہوگی، انشاءاللہ آپ سب کہیں گے کلام اس میں. تو بہرحال بین الطلوعین تو ہم ایک طلوع جانتے ہیں طلوع آفتاب، لیکن طلوع دو ہیں. ایک طلوع صادق ہے یعنی جو فجر کا وقت ہوتا ہے. اچھا فجر کا وقت بعض لوگ یہاں بہت بڑی غلطی بھی کرتے ہیں. وہ کیا ہوا؟ بہت زیادہ روشنی ہو گئی، شاید وہ وقت نکل گیا. دیر تو نہیں کرنی چاہیے، اس کی فضیلتیں کسی اور وقت پہ. لیکن مسئلہ یہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ صبح صادق کیا ہے کا ایک سفید لائن ہے جو آسمان پہ آتی ہے. سمجھنے کے لیے ٹیوب لائٹ نہیں کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہمارے جب ٹیوب لائٹ کہا جائے تو مانا دوسرے ہوتے ہیں. کا جو ٹیوب لائٹ ہے دیکھا ہوتا ہے آپ نے، وائٹ لائن ہے کا ایک سفید لائن آسمان پہ نمودار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اسپریڈ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو یہ کہلاتا ہے طلوع صادق، فجر صادق. تو فجر کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہے فجر کاذب، ایک ہے فجر صادق. بعضیزو فجر صادق کیا ہے کہ جس وقت نماز پڑھی جائے. فجر کاذب کیا ہے؟ جو ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا، نہ
ताजील ज़हूर कायम आले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत और मोदी और फिर उसके बाद जितने बेंजामिन नेतन्याहू कबीले के जितने, ये क्या है सब? ये सारे जो ज़ुहूर काज़िम हैं, ज़ुहूर सादिक का इंशाअल्लाह ताला इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल तो क्या हुआ, इमाम से पूछा तो इमाम ने फरमाया ये जो सुबह साजिद से लेकर तुलुए आफ्ताब का वक्त है, ये न दिन में शामिल है न रात। अब इमाम ने जवाब तो दे दिया, लेकिन उसके बाद एक दूसरी मुश्किल हमारे लिए, अब ये दिन में भी नहीं तो रात में भी नहीं है, तो ये किसका हिस्सा है? इमाम ने फरमाया ये जन्नत के वक्तों में से एक वक्त। क्या कहा इमाम ने? तो जन्नत के वक्तों में से एक वक्त है। आप अंदाजा लगाइएगा, अंदाजा लगाइए कितने खुश नसीब हैं हम कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर रोजाना किसी इलाके में 1 घंटे 10 मिनट, किसी इलाके में 1 घंटे 20 मिनट, और आप तो खुश नसीब हैं कि जमीन के उस खित्ते पर हैं जहां जन्नत के वक्त का अरसा ज्यादा है, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त। तो आप 1 घंटे की, तो इमाम ने फरमाया जन्नत के औकात में से एक वक्त है जो तुम्हें दिया गया, तो कहा क्या करें? कहा ये वक्त इबादत और इताअत का। किसने कहा? 5वें इमाम ने। सादिक आले मोहम्मद क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मेरे बाबा का दस्तूर ये था कि जब सुबह का वक्त होता था तो सबको उठा देते थे, और उठाने के बाद क्या होता था, घर के लोग कुरान नमाज पढ़ने के बाद कुरान पढ़ रहे होते थे, और उसके बाद जो घर के नौकर होते थे, उन गुलामों के जो बच्चे थे जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता था, तो उन्हें बिठा देते थे कि वो तस्बीह तो पढ़ सकते हैं, तस्बीह तो पढ़ सकते हैं। तो पता चला ये औकात जो हमें मिल रहे हैं, तो जनाबे सैयदा के अय्याम में एक अहद कर लें कि जमादिल अव्वल खत्म हो रहा, जमादिल सानी आ रहा, बीबी हम सिर्फ नमाज फज्र के बाद एक तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, नमाज ज़ोहर के बाद एक तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, नमाज असर के बाद एक तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, नमाज मगरिब के बाद एक तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस तस्बीह की फजीलत जानते हैं। आपके सच्चे बेटे सादिक आले मोहम्मद ने कहा कि नमाज तमाम होने के बाद सलावत पढ़िएगा बाबा। सलवात पढ़वाने वाले हम कैसे रोक सकते थे? लिहाजा मैं रुक जाऊंगा, हदीस तो रोकूंगा, सलवात के बाद पढ़ूंगा। मिलकर सलवात पढ़े बाबा। तो माशाअल्लाह बकी के कब्रिस्तान में सलवात पढ़ते भी हैं, सलवातें सुनाते भी, दोनों चीजें करते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान इकरामी क्या हुआ? मौला फरमाते हैं कि नमाज तमाम करने के बाद किस पोजीशन में, पोजीशन के लिए उसी पोजीशन। अच्छा आपका दीन जो है ना यूसुफ का दीन है, आसानी का दीन। अब एक आदमी बीमार है, उसके दिन जैसे ही होना ना, क्या करूं मैं तो बीमार हूं। एक आदमी है बीमारी की वजह से कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है, तो भाई जिस पोजीशन में इमाम ने जो फरमाया, तो उसका मतलब ये कि उसी पोजीशन में अगर मेरी जद्दा की तस्बीह पढ़ता है और उसके बाद दुआ करता है तो अल्लाह रद्द नहीं करता, दुआ करता है तो अल्लाह रद्द नहीं करता है। बाज़ीज़ान इकरामी, अब आयत के सिलसिले की गुफ्तगू आगे किसी मौके पर इसी मोहल्ले की मजलिस में होगी, लेकिन बाज़ीज़ान इकरामी कहा दुआ रद्द नहीं होती। क्यों रद्द नहीं होती? पर 3 इमामों की एक हदीस बयान करता हूं, नतीजा देता हूं और गुफ्तगू तमाम करता हूं। 6वें इमाम, 8वें इमाम, 10वें इमाम, याद रहेगी आसानी से हदीस। क्यों? 6, 8, 10 इमाम सादिक, इमाम रज़ा और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम मिलकर सलवात पढ़ेगा बाबा। हमारे 3 मासूमों ने क्या फरमाया? 3 मासूम फरमाते हैं कि दुनिया हम अहले बैत का वास्ता देकर दुआ करती है, और हम अहले बैत हमारी जद्दा जनाबे फातिमा ज़हरा का वास्ता देकर जनाबे सैयदा बुलंदतर सलावत। हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा का वास्ता देकर दुआ कर। आप अंदाजा लगाएं कि इसका मतलब ये कि जब हम जो दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं तो 14 नाम लेते हैं, अल्लाहु अकबर, और ये 14 में से जब 13 वास्ते के लिए दुआ करते हैं खुदा की बारगाह में, तो जनाब सैयदा का वास्ता नहीं। कितने खुश नसीब हैं हम कि हमें खुदा ने फातिमा ही के जरिए से नमाज भी दी है, फातिमा ही के जरिए से तस्बीह भी।
میں اپنی بات سمجھا دوں، غلط فہمی بھی نہ ہونے، کیوں فاطمہ کے ذریعے سے؟ اس لیے کہ جب تک فاطمہ کی ولادت کی خوشخبری نہیں دی گئی تھی نبی کو، تو اہل بیت کے لیے، نبی کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے نماز کی امت کے لیے نہیں تھی۔ فاطمہ کی ولادت کے ساتھ امت کے لیے نماز کا تحفہ ہے۔ اچھا، اس نماز کے تحفے کے ساتھ ایک تحفہ اور بھی مل گیا، تصویر۔ میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ 3 لوگیں شکایت کریں گے، عالم، قرآن اور مسجد۔ تو فاطمہ کا گھر مسجد بھی ہے، فاطمہ عالمہ بھی ہے، فاطمہ قرآن بھی ہے۔ نبی ان تینوں کے حوالے سے شکایت تو کریں گے، پر فاطمہ بھی شکایت۔ میں سوچتا ہوں عزیز، بیوی آپ اپنی شکایت کا دفتر جب کھولیں گی تو کہاں سے گفتگو شروع کریں گی؟ کہاں سے شروع کریں گی؟ باپ کی شہادت یا باپ کے جنازے کا پڑا رہنا، یا لوگوں کا پرسہ نہ دینا، یا فاطمہ کے گھر پہ آگ اور لکڑیوں کا جمع ہونا، یا فاطمہ کس بات کی شکایت کریں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے جب فاطمہ کی شکایتوں کا سلسلہ بیان کیا تو یہ عزیزو، یقیناً وہ روایتیں تو ملتی ہیں، جب فاطمہ آئیں گی تو ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ باقی جو میں نے 2-3 جملے پڑھے، بس احمد آپ کی زبان کی، بس قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ میں کہوں گا یا اللہ، ارے ذرا مدینے کے اندر ارے یہ کوئی اہتمام ہو جاتا جب فاطمہ اپنے گھر سے چلی ہے اور مسجد نبوی میں آئی ہے۔ اے مسلمانوں، ارے نبی کی بیٹی آ رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے عزیزو، روایتیں ملتی ہیں نبی کھڑے ہو جائیں گے احترام میں، لیکن ہاں ارے مدینے میں مسجد نبوی میں عجیب منظر تھا، جس فاطمہ کے لیے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے وہ فاطمہ کھڑی تھی اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے میں مدینہ بیان کروں یا کوفے کا دربار یا شام کا دربار، لیکن ہاں اتنا فرق ضرور ہے، جب فاطمہ مدینے میں دربار میں کھڑی ہوئی نازی ہو تو سامنے پردہ کھینچ دیا گیا تھا، فاطمہ کے سر پہ چادر تھی، لیکن جب زینب کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید تخت پہ بیٹھا تھا، اس کے مصاحب و وزیر کرسیوں پر تھے۔ ارے نہ کوئی پردہ تھا، ارے نہ کوئی درمیان میں اہل بیت کے احترام کے تقاضے پورے کیے گئے، بلکہ کیا کیا؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں، ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں، بلکہ انتہا تو یہ ہو گئی شام کے باہر، ارے شام کے باہر بھی اہتمام کیا ظالموں نے کہ بیویوں کو کھڑا رکھا، بازار سجائے گئے۔ خدا آپ کو زیارت شام نصیب کرے، زیارت کوفہ نصیب کرے، لیکن اب جب کوفے میں جانا نصیب ہو، جب شام میں جانا نہ تو یاد کرنا، ارے انہی بازاروں میں بیویوں کو بے مسئلہ چادر گرایا گیا۔ ارے تماشائیوں کا جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو، بازار سج گیا، تماشائیوں کا مجمع، بیویوں کو لایا گیا۔ بازار کی ایک تکلیف تو تھی، لیکن اب دربار کی تکلیف ہے۔ ارے روم کے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ فاطمہ کی بیٹی جو ثانی زہرا ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک مرتبہ ظالم نے تعارف کرانا شروع کیا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رقیہ ہے، یہ سکینہ ہے۔ میں کہوں گا اے بیوی فاطمہ، آپ بڑی مظلوم ہے، لیکن ذرا دربار
الذين ظلموا الا لعنة الله على القوم الظالمين انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لامره. یقیناً جب ان بیوی کے واسطے سے دعا ہو رہی اور قبول ہوتی اور ان بیوی سے ہی منصوب مجلس ہو تو آئیے بڑی دعائیں تو ہماری آپ کی. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ہم مشہد جاتے تھے تو دعا کرتے تھے پروردگارا کربلا آباد ہو گیا. جب کربلا نجف آباد ہو گیا نا تو ہم دعا کرتے تھے کہ پروردگارا ثانی زہرا کا حرم کب آباد ہوگا. اب ثانی زہرا کا حرم بھی تو الحمدللہ آباد ہو گیا نا. تو اب کیا دعا ہو؟ بیٹی کا حرم آباد ہو گیا, ماں کا حرم آباد ہو جائے. تو آئیے میں دعا کرتا ہوں آپ الہی آمین کے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری حاجات کو پورا فرما, اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما, بانیان مجلس حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما, پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما, پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما, پروردگارہ مقامات مقدسات آباد عالیہ کی حفاظت فرما, آقا سیستانی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما, دیگر تمام مریضوں کو بالخصوص ام علی کو شفاء عطا فرما. پروردگارہ ہماری جسمانی, لسانی, روحانی اور عقیدتی اور بصیرتی بیماریوں کو دور فرما. پروردگارہ بقیع کے قبرستان کو آباد فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ نوجوانوں کو سرگرمی و فعالیت عطا فرما. پروردگارہ ہمیں استقامت عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری بچیوں کو زیور عصمت و عفت سے آراستہ و پیراستہ فرماؤ. کریم امام کے ظہور کے لائق بناؤ, آنکھوں کو زیارت کے لائق بناؤ, ہاتھوں کو بیعت کے لائق بناؤ, نسلوں کو نصرت کے لائق بناؤ, قدموں کو ان کی راہ پہ چلنے کے لائق بناؤ. اس مجلس کو ذخیرہ شفاعت قرار دے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حسین یا حسین, 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 یا حسین.